وہ شخص NRO لے گیا 23 جولائی 2022۔ سیاست کھیلتے رہیں، ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتے رہیں، رجیم چینج کہتے رہیں، پاکستان کا مطلب کیا اور آزادی صحافت کے نعرے لگاتے رہیں، لیکن ایک آدمی آپ سے چھپ کر NRO لے گیا۔ آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو سکا۔ اس نے پہلے مسلم لیگ نون، پھر PP، JUI، ANP، بعض میڈیا شخصیات سے NRO لیا۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ ایسی مقدس ہستی اور نظریہ ہے کہ جس نے NRO لینے کی خبر کسی کو کانوں کان نہ ہونے دی۔ اس شخص کی پیدائش 14 اگست 1947 کو ہی ہو گئی تھی، لیکن اس نے پیدائش کے بعد اپنی پرورش بہت تیزی سے کی۔ یہ عام بچوں کی طرح نہیں بڑھا بلکہ بہت جلد بڑا ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے ملک میں آئے روز ترقی کے مواقع بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور اب اس کی پرواز میلوں دور نکل چکی ہے۔ یہ ایک ایسے ہونہار اعلی دماغ کا حامل ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنا ہی سوچا ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت و قابلیت کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ کالم کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے PhD لیول کا دماغ چاہیے، لیکن صرف وہ خواتین و حضرات جنہوں نے تحقیقی مقالہ خود لکھا ہو، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو اب تک 10 سے زائد لوگوں کے مقالہ جات لکھ چکا ہے۔ یوں یہ شخص اب تک 10 سے زائد PhDs کر چکا ہے، لیکن اس کے نام کوئی ڈگری نہیں، بلکہ جن 10 افراد کو ڈگریاں تفویض کی گئی ہیں ان کو بھی میں خوب جانتا ہوں، اور شاید اسی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے خائف بھی رہتے ہیں کہ مبادا میں کسی موقع پر ان کے نام اور ڈگریوں کی اصلیت ظاہر کر دوں۔ خیر، بات ہو رہی تھی NRO لینے والے عظیم شخص کی۔ اس کا قد دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے اور ہے بھی چھوٹا۔ اس شخص کی وجہ سے ہی ملک میں ترقی و خوشحالی ہے۔ اس کی وجہ سے ہی ڈالر کو ابھی تک پر نہیں لگے۔ اس شخص کی وجہ سے ہی ملک میں اب تک کچھ برا نہیں ہوا۔ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پر اس شخص کی بہت زیادہ مہربانیاں ہیں۔ اس شخص کا مقصد صرف محنت اور محنت ہے، پیسہ اور پیسہ بالکل نہیں۔ اس شخص کی وجہ سے ہی ملک میں بارشیں اور دھوپ ہے اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، لوگوں کے بل زیادہ نہیں آتے، بچوں کو دودھ گھروں میں مفت ملتا ہے اور ہسپتال میں فری ادویات مل رہی ہیں، ملاوٹ نہیں ہو رہی۔ اس کی ملک کے عزیز پر بہت مہربانیاں ہیں۔ ہر طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور ہم مقروض نہیں بلکہ قرضہ دیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ملک میں ڈیم پر ڈیم بن رہے ہیں۔ اس کے سامنے کھل کر بات ہو سکتی ہے، اس پر لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا وسیع ذہن ہے اور اسی وجہ سے یہ آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس شخص کی برکات ہی برکات ہیں، اس کے کمالات ہی کمالات ہیں۔ یہ شخص ہمیشہ سے ہی چھوٹے سے گھر میں رہنے کا عادی ہے۔ اسے کبھی بڑے بڑے محلات بیرون ملک تو کیا وطن عزیز میں بھی بنانے کا شوق نہیں رہا۔ البتہ یہ شخص کتابیں بہت پڑھتا ہے، مطالعہ بہت کرتا ہے، اسے تمام ممالک کی زبانوں پر مکمل عبور حاصل ہے۔ یہ شخص بہترین تاجر، بہترین صحافی، بہترین سیاستدان، بہترین وکیل، بہترین منصف ہے، بلکہ یہ جتنے بھی کمالات اور عہدے ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کبھی یہ بہترین انداز میں اسلام کی ترجمانی کرتا ہے تو کبھی بہترین انداز میں محفل میلاد سجاتا ہے اور کبھی بہترین انداز میں گانے گاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے ہمیں کبھی کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ یہ شخص ہمارے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ اس شخص کی وجہ سے ہی دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شخص کو نامعلوم فرد کی بجائے نامعلوم سیاح بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی میڈیا آزاد ہے، اس کی وجہ سے ہی ہر سو بہار آئی ہے۔ دعا کریں اس شخص کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، کیونکہ اس کے دم قدم سے ہی ہم اور آپ آج خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہی بیرون ملک جانے کا کوئی نہیں سوچتا، بلکہ بیرون ملک گئے ہوئے لوگ واپس آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہاں، اس شخص کا صرف ایک ہی چہرہ ہے، کیونکہ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے کئی چہرے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کا ایک ہی چہرہ ہے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ شخص ایک شخص
شخص نہیں، ایک مسلسل سایہ ہے۔ اس کالم کے چھپنے کے بعد بہت سے احباب، دوستوں، ملنے والوں نے پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ دراصل اس کالم کے چھپنے سے ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ آخرکار وہ کون ہے جس کے بارے میں اس کالم میں اشاروں کنایوں میں بات کی گئی ہے کہ اس نے ہر ایک سے این نارو لیا ہے۔ اس کالم میں سیاسی اصطلاح کو غیر سیاسی جگہ پر اس انداز سے استعمال کیا گیا ہے کہ اصل بات مبہم و پوشیدہ ہو گئی ہے، جس سے قارئین میں بہت زیادہ تجسس پیدا ہوا۔